الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال الامام بخاری حدثنا یحییٰ بن موسیٰ حدثنا الولید قال حدثني ابن جابر قال حدثني بصر بن عبید اللہ الخصرمی قال حدثني ابو ادریس الخولانی انه سمع حذیفة بن یمانی یقول كان الناس يسألون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعذ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. محترم حاضرین، آج میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے عربی میں، اس کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے روایت، اس کے متعلق حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب مطلب ایسا دور آئے گا جس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے. تو وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی صفات کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے ہی جیسے دکھتے ہوں گے، وہ ہمارے ہی جیسے بولتے ہوں گے، جو ان کی بات سنے گا وہ جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. تم اگر ایسا وقت پاؤ تو تم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا اور ان کے امام کو، اور اگر کوئی امام نہ ہو، کوئی مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، تو تمام فرقوں اور تمام مسلکوں سے الگ ہو جانا، یہاں تک کہ تم کو درخت کی جڑ ہی کیوں نہ چبانی پڑے اور تمہاری موت ہی کیوں نہ اس پر ہو جائے. مطلب اسلام میں مسلک اور فرقے سے کس قدر نفرت ہے، یہ آپ کو اس حدیث میں سننے کو مل جائے گا کہ اسلام میں مسلک اور فرقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام میں اہمیت ہے ایک جماعت کی اور ایک امام کی. 17 جماعت اور 17 مسلک کی کوئی وقات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے تو ہم کو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا ہے، اور مسلمانوں کا جو جماعت ہوگی اس کا جو امیر ہوگا اس کو لازم پکڑنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں دنیا میں 1760 جماعتیں ہیں اور ان کے 1760 امیر ہیں. اب لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کریں کہ کون سی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہے، کون سی جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے چل رہی ہے، کون سی جماعت ہے جس میں الیکشن کے ذریعے، جس میں یہودی اسٹائل کے ذریعے، جس میں یہودی قانون کے ذریعے امیر کا انتخاب نہیں ہوتا ہے، کون سی جماعت ہے جس میں 5 سالہ کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے یہودی طریقے پر.
آپ کو یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے فضل و کرم سے سیونی میں ایک ایسی جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور یہودیوں کے مخالفت کرتے ہوئے ایک جماعت موجود ہے، جس کے یہاں امیر کا انتخاب ووٹنگ کے ذریعے سے نہیں ہوتا، جس کے یہاں 5 سالہ کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا یہودی طریقے پر۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس ملامت سے محفوظ رکھا ہے، اس برائی سے محفوظ رکھا ہے، اور ہم کو ہر لحاظ سے یہودیوں کی مخالفت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جو سب سے زیادہ حدیث کا دم بھرتے ہیں ان کے یہاں کا بھی مولانا ایک جاہل سے 1 ووٹ سے ہار گیا صاحب۔ الیکشن ہوا اور ایک جاہل سے ایک امام، ایک عالم 1 ووٹ سے ہار گیا۔ پھر بھی کیا ہے جی صاحب، ہم اہل حدیث ہیں، پھر بھی ہم اہل حدیث ہیں۔ ایک جاہل عالم کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور جاہل جیت گیا اور عالم ہار گیا۔ جاہل سے مطلب کہ جو قرآن کو جاننے والا ہے وہ عالم ہے، جو جس چیز کا فیلڈ کا ماہر رہتا ہے وہ اس فیلڈ کا عالم ہوتا ہے۔ اگر کسی اسکول میں، جو اسکول ہے ڈاکٹریٹ کا اسکول ہے جہاں ڈاکٹر کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں کا ہیڈ ماسٹر جو بنے گا، وہاں کا جو پرنسپل بنے گا ڈاکٹر بنے گا، پیسے والا پھلانا ڈھکانا نہیں بنے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے کم سے کم دنیا میں نافذ نہیں کر سکتے، کم سے کم تم اگر اپنے شہر میں نافذ نہیں کر سکتے شریعت، تو اللہ کے گھر میں تو نافذ کر دو۔ اللہ کے گھر میں تو اللہ کے حساب سے چلو، اپنے گھر میں بھی نہیں چل سکتے تو کم سے کم اللہ کے گھر میں تو اللہ کے حساب سے چلو۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول کے حساب سے اپنا امیر انتخاب کرو، اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنا امام منتخب کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قسم کا دنیا میں بہت کم جگہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس بات کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی جماعت دے دی ہے، ہم کو ایک ایسا امیر دے دیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم کو اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کی اتباع کرنے میں ہماری بھلائی ہے۔ ایسے شخص کو امیر چننا چاہیے، نہ یہ کہ جو الیکشن ہو، 5 سال کا ایگریمنٹ ہو، یہ یہودی طریقہ ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوسرے صحابہ اکرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ کہیں میں ان میں نہ پھنس جاؤں۔ تو میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر و برکت یعنی اسلام کی دولت عطا فرمائی، اب کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پہلے ہم جاہلیت میں تھے، پہلے ہم مسلمان نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، اب یہ جو ہم زمانہ دیکھ رہے ہیں خیر کا، کیا اس کے بعد بھی شر کا زمانہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس میں دھواں ہوگا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دھواں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو میرے راستے کو چھوڑ کر دوسرے کے راستے پر چلیں گے، اور تم ان میں کچھ اچھائی دیکھو گے اور کچھ برائی دیکھو گے، مطلب ان کے اندر اچھائی بھی موجود ہوگی اور برائی بھی موجود ہوگی۔ پھر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام دعات الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کچھ تم دیکھو گے کہ ایسے دعات ہوں گے، ایسے رہنما ہوں گے، ایسے رہبر ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے. جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ انہیں جہنم میں لے جا لے گے اپنے ساتھ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو ان کی صفات بیان کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم ہی جیسے ہوں گے، ہم جیسے دکھتے ہوں گے اور ہم جیسے ہی بات کرتے ہوں گے. مطلب ہم جیسے دکھتے ہوں گے مطلب سنت کے مطابق داڑھی ٹوپی ہوگی ان کی، سنت کے مطابق ٹخنے کے اوپر سے پیجامہ ہوگا، سنت کے مطابق وہ ہر بات پر دلیل دیتے ہوں گے کہ اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا. اس قسم کے لوگ ہوں گے. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو جب میں ان کو پالوں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ تم مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے امام کو لازم پکڑنا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت اور کوئی امام نہ ہو، مسلمانوں کی کوئی جماعت اور کوئی امام نہ ہو تو اس وقت میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، تمام کے تمام جتنے مسلک اور فرقے ہیں ان سے الگ ہو جانا، اگرچہ تم کو اس کے عوض میں، اس کی پاداش میں تم کو درخت کی جڑ ہی کیوں نہ چبانی پڑ جائے اور تمہاری موت ہی کیوں اس حال پر نہ ہو جائے. مطلب اسلام میں مسلمانوں کی جماعت کی اور مسلمانوں کی امیر کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر تم کو کوئی جماعت ایسی نہیں ملتی، کوئی امیر ایسا نہیں ملتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کیٹیگری میں اترے، تو تم کو کیا کرنا ہے کہ تمام مسلک اور فرقوں سے الگ ہو جانا ہے. یہاں تک کہ تمہارے پاس دنیا کی جتنی بھی مصیبت آ جائے تم کو اس کو جھیلنے کے لیے تیار رہنا ہے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم کو درخت کی جڑ ہی کیوں نہ چبانی پڑ جائے اور تمہاری موت، تم کو اس حال پر موت کیوں نہ آ جائے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان حالات سے باخبر کیا ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کہ اگر ہمارے سامنے اس قسم کے حالات ہوں اگر تو ہم کو کیا کرنا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوسرے قسم کے حالات دے دیے، ہم کو مسلمانوں کی جماعت دے دیے جو اپنے آپ کو کسی مسلک اور کسی فرقے سے نہیں جوڑتی، جو اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بولتی ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو ہر حساب سے پہلے فالو کرتے ہیں، بعد میں ہم کسی کی سنتے ہیں. پہلے قرآن اور حدیث کی سنتے ہیں، بعد میں کسی کی سننا ہے تو سنتے ہیں، نہیں سننا ہے تو نہیں سنتے. ہمارے نزدیک آئیڈیل اور نمونہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہمارے لیے کوئی امام، کوئی عالم آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ہستی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے. ہم ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتے. صرف مسلک اور فرقے کی بات آئے گی تو آپ فلانے مسلک کی آپ کیا مت کرنا، وہ مت ماننا، نہیں تو آپ مقلد کہلا جاؤ گے. مقلد نہیں، تقلید نہیں کرنا چاہیے، مسلک کی تقلید نہیں کرنا چاہیے اور امبیڈکر کے قانون کی تقلید کرنا چاہیے. امبیڈکر نے جو سمویدھان دے کے گیا ہے اس کے حساب سے رہنا چاہیے، اس کے حساب سے جینا چاہیے اور اسی کے حساب سے مر جانا چاہیے. لیکن قرآن اور حدیث کا جو سمویدھان ہے، قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہے، قرآن اور حدیث کا جو سسٹم ہے، اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور اس کے حساب سے جینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کے حساب سے مرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ہم ایسا سوچیں گے اور اگر تم ایسا سوچتے ہو تو تمہارا انجام کیا ہوگا یہ تم اپنے ہم سے زیادہ اچھے سے جانتے ہو کہ تمہارا انجام مرنے کے بعد کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے جینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مسلمانوں کی جماعت دی ہے، جو ہم کو ایک امیر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی قدر کرنے کی اور اس جماعت کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.